حجر اسود کے بارے میں 3 حدیث مبارکہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم قیامت کے روز حجر اسود کو اٹھائیں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یمن کی طرف منہ کر کے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا تو یہ جواب ملا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو یہی جواب ملا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام تک پہنچے تو جبل ابو قبیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے، اور اس نے آپ علیہ السلام کو حجر اسود عطا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے رکھا، حج کا اعلان کیا، اور یوم ترویح کو جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ پانی سے سیراب ہوں، پس اسے الترویح کا نام دیا گیا۔ قربانی انسانی تاریخ کا ایک لازوال واقعہ ہے۔ ایک طرف یہ عبد اور معبود کے نادر بھید پر روشنی ڈالتا ہے، اور دوسری طرف مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پر گواہ ہے کہ بڑھاپے کی اکیلی اولاد کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رب مجھے نیک فرزند دے، سو ہم نے اسے نیک فرزند کی بشارت دی۔ اور جب وہ بیٹا اس کی ساتھ دوڑنے کی عمر تک پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے لگے اور کاموں میں مددگار ہوئے تو یہ حکم ہوا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر با اختلاف 13 سال یا 7 سال تھی۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں یا حضرت اسحاق علیہ السلام، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اہل کتاب کے مطابق یہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ان کی طرف گئی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا یہی قول ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ، جن کی نظر میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے قربانی کی منت پوری کی تھی۔ تابعین میں سے کعب احبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، اکرمہ، عطا، مقاتل، زہری اور صدی کے مطابق ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہیں، جبکہ سعید بن مسیب، شعبی، حضرت حسن بصری، مجاہد، ربی بن انس اور محمد بن قعب کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جن کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں،
فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی ذبح کا حکم اس کے لیے ہے جس کی خوشخبری دی ہے، اور قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے سوا کسی کی خوشخبری نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے بشرناہ باسحاق۔ اس کے علاوہ ان کی دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا گیا تھا، من یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ۔ امام سہیلی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبی اللہ مانتے ہیں، اور آیت فلما بلغ معہ السعی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکے میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام شام میں، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ وہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے؟ جن کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد دی گئی ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مذبوح اور ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی، تو اسحاق علیہ السلام کیسے ذبیح ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کو بیٹے کی بشارت دی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی دو دلیلیں اور بھی ہیں۔ ایک وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی، اس کے سینگ کعبۃ اللہ میں آویزہ ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبضے میں تھے، اور عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کی جنگ میں جب کعبے کو آگ لگی تو یہ جل گئے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بچپن میں تو رہے ہی شام میں ہیں، اور مکے کی طرف تو ان کے سفر کا ذکر نہیں ملتا۔ ابن کثیر کی غیر مبہم رائے میں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے یا ابن الذبیحین کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ ذبح ہونے والے کون سے بیٹے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں روایات مروی ہیں۔ اگر یہ دونوں صحیح ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، البتہ قرآن کے سیاق و سباق سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ذبح ہونے والے اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ ذبیح اللہ ہونے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے اللہ کریم کا گھر بنایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو شام میں تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اس لیے کہ آپ نے اسے اور اس کی والدہ کو بھی نکالا تھا، اور اس وقت وہ لڑکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مرد تھے اور ان کے ہاں اولاد بھی تھی۔ امام المؤرخین المسعودی لکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم حجاز میں ملا تو ذبیح یقیناً اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حجاز میں کبھی قدم نہیں رکھا، اور اگر یہ حکم شام میں ملا ہو تو بلا شبہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ٹھہرے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام سے نکلنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں گئے۔ صاحب تبیان القرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں چند دلائل یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صابرین میں ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ذبح ہونے پر صبر کیا۔ پھر سورہ مریم میں فرمایا، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ وعدے کے بہت سچے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد اس لیے فرمایا کہ انہوں نے والد سے کیا ہوا صبر کا وعدہ پورا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر تورات سے ثبوت یوں پیش کرتے ہیں، اور ابرام کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابرام سے کہا کہ مجھے تو خداوند نے اولاد سے محروم رکھا ہے، تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید
اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی، اور ابرام کو کنان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے جب ساری نے مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی، اور خداوند کے فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ تیرے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ اور ابرام سے ہاجرہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل رکھا۔ تب ابرام کی عمر 86 برس تھی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔